چاہت کی بات پر حیران ہوتے بہرام نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے ساتھ موجود لیمپ آن کیا اور اس کی آنکھوں میں موجود خوف کو دیکھنے لگا۔ اتنے سے عرصے میں اس نازک گڑیا نے اپنی کیا حالت بنا لی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ نمایاں ہو رہے تھے اور سوجے ہوئے پیوٹے اس کے بے تحاشا رونے کی داستان بیان کر رہے تھے۔ بہرام کو بے ساختہ اپنی نازک سی جان پر رحم آیا، وہ تو اتنے غم کے لیے بہت زیادہ نازک تھی، نہ جانے ابھی تک کیسے اس غم کا بوجھ اٹھا پائی تھی وہ۔ میں تمہیں طلاق دینے نہیں آیا چاہت۔ بہرام کی بات پر چاہت نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اتنے عرصے کے بعد اسے دیکھنے پر بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ بہرام کا وہاں ہونا ہی اس کے دل پر ٹھنڈی پھوار کے مترادف تھا، لیکن پھر اپنا گناہ یاد کر کے چاہت نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لی۔ تم میری جان ہی لے لیں خان جی، اور پھر کسی اور سے شادی کر لینا، وہ جو آپ کے قابل ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے چاہت کی بھیگی آواز میں بہت زیادہ کرب تھا۔ لیکن مجھے تو میری نادان سی چاہت ہی چاہیے، کیا کروں؟ اس کی طرح اور کوئی اس دل پر چڑھتی ہی نہیں۔ چاہت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اس کی یہ حیرانگی دیکھ کر بہرام مسکرا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو سچ ہے میری جان، مجھے اس جہان میں نہیں بلکہ اس اگلے جہان میں بھی بس میری چاہت ہی چاہیے، کیونکہ بہرام اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ بہرام کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے چاہت کی حیرت میں اضافہ ہوا، اور پھر اس کے یوں اتنی آسانی سے معاف کر دینے پر چاہت نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ اسے یوں اتنے کرب سے روتا دیکھ بہرام کا دل بے چین ہوا۔ چاہت، آپ بہت زیادہ عظیم انسان ہیں خان جی، میں آپ کے قابل نہیں، بالکل بھی آپ کے قابل نہیں۔ آپ تو مجھے معاف کر سکتے ہیں، لیکن میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، کبھی نہیں۔ اسے یوں بکھرا ہوا دیکھ کر بہرام کی پلکیں بھی نم ہو گئی۔ ضرور کر پاؤ گی چاہت، جب میری تمہاری محبت میرے احساس سے گناہ کو مٹا کر مجھے زندگی سے محبت کرنا سکھا سکتی ہے، تو میری محبت بھی تمہیں پھر سے خود کو چاہنے پر مجبور کر دے گی۔ بہرام کی بات پر چاہت کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ تمہاری محبت مجھ جیسے بکھرے ہوئے شخص کو سمیٹ سکتی ہے تو تمہیں سمجھنا تو بہت آسان ہے میری جان، کیونکہ تم محبت اور الفت سے بھری پڑی ہو، بالکل اپنے نام کی طرح۔ چاہت نے اس کے ایک نظر دیکھا اور پھر کرب سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا خان جی تو میں بھی مر جاتی۔ بہرام نے اسے پھر سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ خدا نے ہمیں ملایا ہے چاہت، پھر وہ ایسا کیوں ہونے دیتا؟ چاہت ابھی بھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری خان جی، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ بہرام جانتا تھا کہ وہ بار بار معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ کم کر رہی ہے۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے بولا، میں نے تمہیں معاف کیا چاہت، دل سے معاف کیا۔ چاہت روتے ہوئے مسکرا دی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پہلے اپنے ہونٹ بہرام کے دونوں آنکھوں پر رکھے اور پھر اس کے ایک ایک نقش کو چوم لیا۔ تھینک یو سو مچ۔ چاہت تو جذبات میں آ کر یہ بے اختیاری کر چکی تھی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کی یہ حرکت بہرام کے جذبات کو کس قدر بھڑکا چکی ہے۔ بہرام نے اپنا ہاتھ اس کی نازک کمر میں لپیٹ کر اسے اپنے قریب کیا اور پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ معاف کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی، سزا تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ چاہت بہرام کی آنکھوں میں چھپا پیغام
پڑھ نہیں پائی تھی۔ آپ جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ چاہت نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر بہرام کا گھیرا اس کے گرد مزید تنگ ہو گیا۔ سوچ لو، ہو سکتا ہے وہ سزا تمہاری نازک جان سہ نہ پائے۔ چاہت نے ایک پل کو گھبرا کر بہرام کو دیکھا، کیا وہ اسے اتنی بری سزا دینے والا تھا؟ لیکن وہ جو بھی سزا ہوتی، چاہت اسے برداشت کر کے اپنے خانجی منانے والی تھی۔ میں سہ لوں گی، آپ دیں مجھے سزا۔ اتنا کہہ کر چاہت نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی اور بہرام کی نظر ان گلابی ہونٹوں پر ٹھہر گئی جو خوف سے کپ کپا رہے تھے۔ مزید کچھ سوچے سمجھے بغیر بہرام شدت سے ان ہونٹوں پر جھکا اور ان پر اپنی محبت، جنون، چاہت سب نچھاور کرنے لگا، جبکہ بہرام کی اس حرکت پر چاہت کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ وہ تو اسے سزا دینے والا تھا نا، تو کیا یہی اس کی سزا تھی؟ چاہت پل بھر میں سر و گلاب کی مانند ہوتی اپنے آپ کو بہرام کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی، اور بہرام تو آج شاید فرصت سے محبت کا جام پینا چاہتا تھا۔ اسی لیے تو چاہت کے کوئی مزاحمت نہ کرنے پر کتنی ہی دیر اس کی رکی سانسوں کو نظر انداز کرتا اس کے ہونٹوں پر اپنی شدت لٹا رہا تھا۔ دل تھا کہ تپتے صحرا کی مانند ہو چلا تھا، جس کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر خود ہی اس کا احساس کر کے دور ہوا اور اس کا گلناز چہرہ دیکھنے لگا۔ تو میری سزا منظور ہے تمہیں؟ بہرام نے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ ہاتھ اس کے کندھے سے شرٹ نیچے کھسکا رہا تھا۔ خان جی۔ چاہت گھبرا کر اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی تو بہرام کے عنابی لبوں کو ایک مسکان نے چھوا۔ بولو چاہت، دوں تمہیں سزا؟ بہرام نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ چاہت نے گھبرا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور اس کے خود سپردگی کے انداز پر بہرام نے اسے شدت سے اپنی گرفت میں لیا۔ چاہت مشکل سے اس کی باہوں میں سمٹی اس کے ہونٹوں کی گستاخیوں کو برداشت کر رہی تھی، جو کبھی اس کی گردن کو چومتے تو کبھی کندھوں کو۔ پھر بہرام نے اس کے کان کی لوک کو دانتوں میں دبایا تو چاہت سسک کر اس کی پناہوں میں چھپنے لگی۔ خان جی پلیز۔ بہرام نے جنون سے لبریز نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جس کا رونگ رونگ اس کی قربت کے باعث کانپ رہا تھا۔ تم میرا سب کچھ ہو چاہت خانزادہ۔ ہمیشہ یاد رہنا یہ بات کہ تمہارا بہرام تمہارے پیار اور بھروسے کے بغیر کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر بہرام اس کے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کرتا ہر پردہ گرا گیا اور چاہت کسی بھی طرح کی مزاحمت کیے بغیر خود کو اسے سونپ گئی۔ اگر اس سزا سے چاہت کو بہرام مل رہا تھا تو اسے یہ سزا دل سے قبول تھی۔ فرزام اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب مناہل کافی کا کپ تھام کر اس کے پاس آئی اور وہ کافی کا مگ اس کے سامنے کیا۔ میں نے کافی نہیں مانگی تھی، فرزام نے ایک نظر مناہل کو دیکھ کر کہا اور پھر سے کام کرنے لگا، جبکہ مناہل اب رونے والی ہو چکی تھی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ فرزام کی ناراضگی اس قدر لمبی چلے گی۔ اسے تو اپنے فرزام کی نرمی اور اس کے پیار کی عادت تھی۔ وہ اس کی بے رخی کیسے برداشت کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ ہاں لیکن میں نے بنا لی نا، تو پی لیں۔ فرزام نے خاموشی سے وہ مگ پکڑا اور میز پر رکھ کر اپنا کام کرنے لگا۔ مناہل منہ بنا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ فرزام بس کر دینا، اب نیند آ رہی ہے۔ فرزام نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ تو جانتی بھی نہیں تھی اس کی اس بات سے فرزام کتنے معنی نکال چکا تھا۔ تو سو جاؤ، میں نے تمہیں منع کیا ہے کیا؟ مناہل کا منہ مزید پھول گیا۔ اکیلے نیند نہیں آتی، آپ بھی ساتھ چلیں پھر سوتے ہیں۔ فرزام گہرا سانس لے کر لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا۔ مجھے کام ہے مناہل۔ مناہل کی اب بس
ہوئی تھی، اسی لیے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور لیپ ٹاپ بند کر کے اسے گھورنے لگی۔ مجھے آپ کے علاوہ کوئی اور من کہہ کر بلاتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ برا تب لگتا ہے جب آپ مجھے مناہل کہہ کر بلاتے ہیں۔ میں آپ کی من ہوں فرزام۔ مناہل ذرا سا جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی، اور فرزام اسے جنون سے دیکھتا اپنے ہاتھ اس کی نازک کلائیوں پر رکھ چکا تھا۔ اس نے مناہل کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ فرزام کی آغوش میں گر گئی۔ تم میری من نہیں، میری من میری بات مانتی ہے اور مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، تم تو یہ دونوں کام نہیں کرتی مناہل۔ فرزام نے مناہل پر زور دیتے ہوئے کہا تو مناہل کی پلکیں بھیگ گئی۔ اب معاف بھی کر دینا فرزام۔ فرزام نے اس کے چہرے سے بال ہٹا کر اس کی معصومیت کو دیکھا۔ اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا میں، فرزام ہوں بہرام نہیں۔ مناہل نے لاچارگی سے اسے دیکھا۔ تو بتائیں نا، آپ کیسے مانیں گے؟ میں آپ کو ویسے مناؤں گی۔ فرزام نے پرتپش نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کا دیدار کیا۔ میں کیا بتاؤں، تم ہی کرو اب کچھ۔ اتنا کہہ کر فرزام نے اسے چھوڑا اور اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ اتنی سی دیر میں اسے منانے کا سوچ سوچ کر وہ چھوٹی سی جان ہلکان ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی کر کے وہ اپنے فرزام کو منا لے گی، وہ پھر سے اس کی من بن کر رہے گی۔ خان جی اب سونے دینا، چاہت نے لاڈ سے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ گزری رات کے ہر پہر میں بہرام نے اسے اپنی بے تحاشا محبت سے باور کروایا تھا، اور چاہت اس کی محبت میں پور پور ڈوبی اس کی باہوں میں پناہ تلاش کر رہی تھی، لیکن بہرام تو جیسے اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، وہ تو اسے سونے بھی نہیں دے رہا تھا۔ کیا کرنا ہے تم نے سو کر؟ چپ چاپ میری ناراضگی ختم کرو، بہرام نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر چاہت کی نازک گردن پر پڑے لال نشان پر پڑی تو اسے چوم گیا۔ اب بھی آپ کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی کیا؟ چاہت کے صدمے سے پوچھنے پر بہرام ہلکا سا ہنس دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا اتنی آسان ہوگی تمہاری سزا؟ یہ سزا تو اب تمہیں روز ملا کرے گی میری جان، بہرام نے اس کے ہونٹوں کے قریب ہوتے ہوئے کہا تو چاہت گھبرا کر خود میں ہی سمٹ گئی۔ تو پھر ہم سویا کب کریں گے خان جی؟ چاہت کے معصومیت سے پوچھنے پر بہرام پھر سے ہنس دیا اور اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ تم زندگی سے زیادہ عزیز ہو مجھے چاہت خانزادہ۔ بہرام کی محبت پر شرمائی سی چاہت کی پلکیں پھر سے نم ہو گئی، اور بہرام نے نرمی سے وہ آنسو ہونٹوں پر چن لیے۔ وہ جانتا تھا کہ چاہت کا پچھتاوا ختم ہونے میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ اب تم پھر سے ایموشنل ہو رہی ہو لگتا ہے۔ تمہارے یہ آنسو ختم کرنے کے لیے رات والی ٹون میں آنا پڑے گا مجھے۔ بہرام کے ایسا کہنے پر چاہت پھر سے گھبرا کر نظریں جھکا گئی، لیکن نظر بہرام کے برہنہ سینے پر پڑی تو پاؤں کے ناخن تک شرم سے سرخ ہو گئی۔ چاہت اٹھ جاؤ بیٹا، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ سکینہ کی آواز پر چاہت کا سانس اس کے حلق میں ہی اٹک گیا اور وہ سہم کر بہرام کو دیکھنے لگی۔ چھوڑیں خان جی ورنہ اماں یہاں آ جائیں گی۔ اس کی اس گھبراہٹ پر بہرام مسکراتے ہوئے اسے مزید خود میں سمیٹ گیا۔ اور اگر میں نہ چھوڑوں تو؟ چاہت مزید ہڑبڑا گئی۔ وہ تو پہلے ہی اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور اب اس حالت میں سکینہ کا یہاں آنے کا خوف چاہت بہت زیادہ مشکل میں آ چکی تھی۔ پلیز چھوڑ دینا خان جان جی، چاہت نے بہت پیار سے کہا تھا، لیکن جب اسے سمجھ آیا کہ وہ پھر سے اسے جان جی کہہ کر بلا چکی تو آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ خان جی بولا میں نے۔ اب کی بار بہرام ہنسنا شروع ہوا تو
ہنستا ہی چلا گیا اور چاہت کھوئی سی اس کے گال میں موجود ڈمپل کو دیکھتی جا رہی تھی، جس میں اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بس میرا ہے نا؟ چاہت نے اس کے ڈمپل کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے پوچھا تو بہرام نے مسکرا کر اپنی باہوں میں موجود اس نازک سی گڑیا کو دیکھا جو اس کی رات بھر کی شدتوں سے چور بکھری بکھری سی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ صرف تمہارا ہے یہ میری جان، صرف میری چاہت کا۔ چاہت نے مسکراتے ہوئے اس کے ڈمپل پر اپنے ہونٹ رکھے اور ایسا کر کے وہ پھر سے بہرام کے جذبات کو بھڑکا چکی تھی۔ ایسی حرکتیں کر کے کہتی ہو چھوڑ دوں تمہیں، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ بہرام پھر سے اس کے ہونٹوں کے قریب ہو کر پوچھنے لگا تو چاہت کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ چاہت بیٹا، نماز قضا ہو جائے گی، اٹھ جاؤ۔ اب کی بار سکینہ نے دروازہ کھٹکھٹا کر کہا تو چاہت نے بمشکل جی اماں کہا اور بہرام کو لاچارگی سے دیکھنے لگی۔ پلیز خان جی جانے دینا۔ چاہت کے اتنی محبت سے کہنے پر بہرام نے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے چھوڑ دیا۔ جاؤ۔ چاہت نے سکھ کا سانس لیا اور جلدی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ بہرام اسے یوں جاتا دیکھ مسکرا دیا۔ چاہت کی قربت نے اس میں نئی زندگی ڈال دی تھی۔ سچ ہی تو تھا، سکون صرف محبت میں ہی تو ہے۔ چاہت نہانے کے بعد ٹھیک سے دوپٹہ لیتی سکینہ کے پاس نماز پڑھنے چلی گئی اور بہرام نے بھی فریش ہو کر نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی زندگی کی تمام رنجشیں ختم ہو جانے پر وہ بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا۔ چاہت کمرے سے باہر آئی اور سکینہ کے ساتھ جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ آج دعا مانگتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں خوشی اور شکرانے کے آنسو تھے۔ چاہت تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ نماز پڑھنے کے بعد سکینہ نے چاہت سے پوچھا تو چاہت گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ باتیں؟ ہاں، میں نے تمہیں کسی سے باتیں کرتے سنا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ سکینہ کے پھر سے پوچھنے پر چاہت کا حجاب میں لپٹا چہرہ لال ہو گیا اور وہ اپنا سر جھکا گئی۔ وہ اماں خان جی آئے تھے رات کو، میں نے ان سے بات کر رہی تھی۔ چاہت کی بات پر سکینہ مسکرا دی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ چاہت کا وہ بھیگا سا روپ اور اس کا شرمانا ہی بہت کچھ بیان کر رہا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ سکینہ نے اسے دعا دی اور چاہت ناشتہ بنانے میں ان کی مدد کرنے لگی۔ سکینہ نے آج بہرام کی وجہ سے ناشتے میں خاص اہتمام کیا تھا۔ جاؤ چاہت، بہرام کو بلا کر لاؤ ناشتے کے لیے۔ سکینہ کی بات پر چاہت کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اماں، میں برتن لگاتی ہوں نا، آپ بلا لیں۔ سکینہ نے ذرا غصے سے اسے دیکھا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، چاہت جاؤ اور اسے بلا کر لاؤ۔ چاہت ان کی بات مانتی اپنے کمرے کی جانب چل دی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بہرام کا سامنا کیسے کرے گی۔ آخرکار وہ ہمت کر کے کمرے میں آئی اور بہرام کو دیکھا جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ خان جی ناشتہ کر لیں۔ بہرام نے آئینے میں سے اسے دیکھا جو سلیقے سے سر پر دوپٹہ سجائے شرمائی سی وہاں کھڑی تھی۔ اس کا رونگ رونگ بہرام کی محبت کی گواہی دے رہا تھا جس میں وہ رات بھر بھیگی تھی۔ ٹھیک ہے، کرواؤ۔ چاہت نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کی مینی خیز آنکھوں کا مطلب سمجھتے خفگی سے منہ بسور گئی۔ باہر آ کر کھانا کھائیں، سچی بہت خراب ہیں آپ، چاہت سرخ چہرے کے ساتھ کہتی کمرے سے باہر نکل گئی اور بہرام اپنی مسکراہٹ دباتا اس کے
پیچھے آیا۔ سکینہ نے یوں ان دونوں کو ساتھ دے کر ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ اماں جی آپ اپنا سامان پیک کریں، اب کی بار میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ ناشتہ کرتے ہوئے بہرام نے کہا تو سکینہ نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، میں اپنی بیٹی کے سسرال کیسے رہ سکتی ہوں؟ تم دونوں اپنی زندگی میں خوش رہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بہرام اٹھ کر ان کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں آپ کو اماں جی کہتا ہی نہیں، اپنی ماں سمجھتا ہوں، اور ماں اپنے بیٹے کے پاس رہتے ہوئے ہچکچاتی نہیں، کیونکہ یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ سکینہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن بہرام کا سر انکار میں ہلتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اگر ابھی بھی آپ انکار کر دیں گی تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی۔ بہرام نے شرارت سے چاہت کی جانب دیکھا جو بظاہر تو ناشتہ کر رہی تھی لیکن بار بار نظریں چرا کر بہرام کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے بھی آپ کی بیٹی ذرا سی پاگل ہے، اسے عقل دینے کے لیے آپ ہر وقت اس کے پاس رہیں تو بہتر ہے۔ سکینہ بہرام کی بات پر ہلکا سا ہنس دی، جبکہ چاہت اب منہ بسور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بس آپ تیار ہوں، ہم تینوں ساتھ ہی اپنے گھر چلیں گے جو کسی بزرگ کے سائے کے بغیر سونا ہے اماں جی، اور آپ ہی ہمارے گھر کو مکمل کر سکتی ہیں۔ بہرام کی محبت پر سکینہ کی پلکیں بھیگ گئی اور انہوں نے بہرام کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ بہرام نے چاہت کی طرف دیکھا جو نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سکینہ اسے صحیح تو کہتی تھی۔ بہرام ایک ہیرا تھا اور چاہت اسے پانے کے لیے خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی محبت بہرام کے لیے سب سے قیمتی تحفہ تھا۔